اس کے دستے ناپاک پر بایت نہ کرنے ہی کے باعث شہید ہوئے. فرماندے سی میں دی بایت نہیں کر. اے کون نے؟ آلہ حضرت. جی آلہ حضرت ساڈے نال ہے. میں کہ پتر پڑھو گے تو پتہ لگے گا. ہاں جی دعویٰ تہاڈا بڑا وڈا ہے, پتہ نہیں پڑھ دے کی جے تسی. ساڈے کول علم بڑا ہے, پتہ نہیں ہے کتاباں کنے پڑھنی ہیں. ہاں جی توجہ ہے جی. ایم ایس صفحہ بھی دسیا, جلد بھی دسی ہے, پڑھن گے نالے انہوں نے پتہ بھی نہیں اس حوالے دا رینج رکھے. ہاں جی اے پہلی بار جدوں جائے گا نا, ایک باری زلزلہ برپا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ کی بنے حضرت نے کی کر دیتا ہے. پھر ان کو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت سے خطا ہو گئی ہے, اعلیٰ حضرت سے غلطی ہوگی. کیوں؟ اعلیٰ حضرت یزید کے خلاف, جیڑا امام بھی یزید کے خلاف ہے ادھر کو غلطی ہو. میں کہا ٹھیک ہے کھلو تے صحیح. للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. سید مراتب علی شاہ صاحب, سفید میرا لال پاک بہاول شیر. توجہ ہے. اے دوسرا والا جی اہدنا الصراط المستقیم. قرآن فرماتا ہے نماز پڑھتے ہو تو دعا ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سونے صراط مستقیم دے, سیدھا راہ دے. سیدھا راہ رب فرماندا کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. انہاں لوکاں دا راستہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ بزرگوں کی تابعداری میں سمجھنا پڑے گا. اگر حدیث سمجھنی ہے تو وہ بھی اللہ کے ولیوں سے پوچھ کر سمجھنی پڑے گی, جو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے قرآن حدیث سمجھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ قرآن پڑھتے ہیں ہدایت لیتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ارے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی رائے کے مطابق مطلب نکالتے ہیں, جو انعام والوں کے راستے پر چلتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق مطلب نکالتے ہیں, وہ ہدایت پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ قرآن فرما رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی انعام والے, صدیق انعام والے, شہید انعام والے تھے, بابا فرید جیسے, داتا علی حجویری جیسے. اب اگر قرآن سمجھنا ہے, حدیث سمجھنی ہے تو داتا سے پوچھنا پڑے گا, اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھنا پڑے گا, اعلیٰ حضرت گولوی سے پوچھنا پڑے گا, یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھنا پڑے گا. بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں دوسرا حوالہ دینے لگا ہوں کہ آپ بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. توجہ ہے. یہ جی تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی ایسی علمی موضوع بیان کرنا ہے, پر انج کرنا ہے کہ سارے نوں سمجھ آنی ہے, ہر ایک دی چس پوری ہوئے گی انشاءاللہ. شاہ عبدالعزیز فرماندے نے کی فرماندے نے سناواں. تحفہ اثنا عشریہ کتب خانہ اشاعت اسلام صفحہ نمبر 370 سنا دیں کہ آپ بیعت یزید کے لیے تیار ہوئے یا نہیں ہوئے. سناؤں. فرمایا باجماع اہل تواریخ ثابت است, اہل تاریخ دیا کتاباں دا اجماع ہے. باجماع اہل تواریخ ثابت است کہ چوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نبودن کہ جدو امام پاک کو پیغام پہنچیا کہ اگر یزید را امام بحق بگوئے, اگر یزید رو امام برحق آکھو وہ برائے وائے بایت نمائی اور یہ بایت کر لو, متعرض حال تو نمیش ہوئے اسی تو انہوں چھڑ دیاں گے, پھر تو انہوں کچھ نہیں آکھاں گے اگر یزید دی بایت کرو. فرمایا ہر جا کے ارادہ داشتہ باشی اختیار دارے, انہاں کے سونے تو انہوں اختیار ہے, اگر ارادہ رکھ دیجئے بایت کرو تو انہوں چھڑ دیاں گے. فرمایا ای گفتگو درمیان مقرر واقعہ شد بار بار گلوں گری بایت کر لو تو انہوں چھڑ دیاں گے. فرمایا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید را بر باطل می دانست جدو امام یزید رو باطل تے سمجھ دے سن بر باطل می دانست وہ لے کے امامت ندید آپ انہوں امامت دے لائق نہیں سی سمجھ دے ہرگز اختیار تقیہ نہ کر دے ہرگز آپ نے یہ نہیں کیتا بھی چلو اتوں تو بائت کر لینے اندروں نہیں کر دے اختیار تقیہ نہ کر دے وہ بائت یزید قبول نہ فرمون آتے توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی فرمایا تقیہ نہیں کیتا آپ نے میں نہیں کردا میں نہیں کردا توجہ ہے جی سبحان اللہ فرمایا آپ نے میں بایت اے دوسرا والا تاں کر کے خواجہ معین الدین بولے آپ نے فرمایا شاست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار نداد دست در دست یزید سردار نداد دست در دست یزید آپ نے سر دیتے نداد دست در دست یزید لیکن یزید نے ہاتھ نہیں دیتا کہ حق کا کہ بنا لا الہ حسین فرمائی توجہ نال بولو اے کون نے خواجہ معین الدین انہاں فرمایا سرداد نہ داغ دست در دست یزید سر دیتا ہے یزید دے ہاتھ نہیں دیتا سارے غلط ہیں سارے غلط ہیں جاؤ داتا حضور دے مزار تھے آپ دی اتھے بیت شریف ہے اتھے شیر لکھا ہوئے تو لکھا کچھے ہوئے گا کندے مزار تے گنج بخش فیض عالم بولو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما کیا بات توجہ ہے جے سبحان اللہ ناقص سارا پیر کامل جڑے ناقص نے انہاں واسطے پیر نے کامل کون داتا علی حجویری جو ہے جے ہاں جی داتا علی حجویری ناقص سارا پیر کامل جڑے کامل نے انہاں واسطے کی نہیں کوئی کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک داتا کو اپنا رہنما نہیں سکتا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما اگر کوئی کامل ہے تو انہوں بھی داتا بھی پیچھے چلنا پڑنا ہے اب میں داتا علی حجویری کا ایک فتوہ پہلے سنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر جاگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سخیت میرا لال پاک بہاول شیر کلندر میں گل کر رہا ہوں اے ہمیں شیر پڑھے نا خواجہ صاحب اے خواجہ صاحب دا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ہے کیوں ہے جدید دے خلاف میں کہ بھئی داتا دے دربار تے بھی لکھیا تے ہے پر آکھن کی لکھن نال کیڑا ثابت ہو جائے بریلی والے بھی تصدیق کر دیتا اب بریلی والے بھی شعر یہ پڑھیا جی یہ خواجہ صاحب داتا علی حجویری کی فرماندے دساں اکھے یزید اس تے مسئلہ ہی کوئی نہیں میں کہ داتا نو پوچھنے ابھی یزید اس مسئلہ ہے سی کہ نہیں داتا حضور فرماندے نے جب تک حق غالب اور ظاہر رہا آپ اس کے تابع رہے امام حسین نام لگے لیکن جب حق مفقود ہونے لگا ختم ہونے لگا مفقود ہونے لگا آپ نے تلوار کھینچ لی کدوں جدوں حق ختم ہونے لگے اس ویلے تلوار کھینچیے
یہ تے داتا دا نظریہ ہے انجیری دے چاہے بھی کونی دے آپ فرمانے رہا حق حقلے ختم ہو رہا ہے تو جو ہے جے ایتھے گل کرنا چاہتا کر دیا اخے جی تسی نا صحابہ اکرام دے گستاخ کیجئے اب بولو تو صحیح کیوں جی صحابہ اکرام دے بارے تسی آندے جے رخصت تے عمل کیتا ہے امام علی مقام عظیمت تے عمل کیتا ہے تسی آندے جے رخصت دی نسبت گستاخی رخصت دی نسبت گستاخی میں کہا یار خدا دا خوف کرو پہلی بات ہے قرآن فرماندا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جڑا مجبور ہوئے جنوں مجبور کیتا جائے دل ایمان تے مطمئن ہوئے اگر وہ رخصت تے عمل کرے تو قرآن فرماندا ہے اجازت قرآن فرماندا ہے اجازت اے آیت دا شان نزول کی یہ آیت قدر نازل عمار بن یاسر صحابی رسول او کافران دے ہاتھ قید سن کافران آکھیا کلمہ کفر بولو نہیں تے اسی تم مار دیں آپ دی زبان شریف چو کلمہ کفر نکل گیا توجہ دل ایمان تے مطمئن سے ایک خبر حضور پاک کل پہنچی صحابہ اکرام عرض کرتے حضور عمار بن یاسر نے کلمہ کفر بول دیتا ہے آپ بھی روندے روندے آئے میرے نبی سرور فرمایا پریشان نہ ہو اے دے سر دے والوں تو لے کے پیر دے نخنا تک ایمان ایمان اس وقت ایک قرآن بھی آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جڑا مجبور کیتا جاوے اور او دا دل ایمان تے مطمئن ہوے اگر او دے کولوں کوئی ایویں دا ملعون کلمہ نکل جاوے او کافر نہیں ہوندا ایک قرآن نے فرمایا ہے میرے نبی نے تصدیق فرمائی میں کہا بھائی مانو اگر کہندے رخصت کی نسبت گستاخی ہے کیا اللہ نے گستاخی کرائی کیا رسول اللہ نے اللہ فرماندا ٹھیک الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جڑے مجبور ہون ایمان دل دے اندر مطمئن ہوئے فرمایا کوئی کافر نہیں ہونا قرآن نے اجازت دیتی ہے کیا قرآن گستاخی سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ نے تصدیق فرمائی فرمایا سر دے والوں تو پیر دے نخنا تک ایمان ایمان کیا رسول اللہ نے گستاخی دی اجازت دیتی ہے اور میں ایک اور گل کرنا چاہتا ہوں جی اے آیت صرف ایک موقع تے اتری ہے اس تو بعد ختم بس ان نہیں یہ حکم ختم ہے صحابی نہیں کر سکتے میں آکھیا یہ آیت قرآن دی اے دی کوئی ناسخ آیت بخاؤ ہاں جی قرآن دی آیت دی ناسخ آیت بخاؤ یا کسی دا صریح قول بخاؤ ائمہ اہل سنت چوں جنہ آکھیا ہوئے جنہ فرمایا ہوئے کہ آج تو بعد رخصت عمل نہیں ہو سکتا اے مفتی عمل یار خان نعیمی یہ قرآن کھولو ترجمے علی کمد الایمان اعلیٰ یہ دے تھلے لکھیا پیا ایسے آیت تے سارا تبصرہ ہویا پیا بے تو پتہ لگ رہا ہے جڑا بندہ مجبور ہوئے اگر کلمہ ایویں دا نکل جاوے زبان چوں ہوندے ایمان وچ فرق نہیں ہوندا لیکن سنو جی مدثر شاہ صاحب نے گستاخی کی تھی ملعون بیتوں دی نسبت کی تھی حضرت امیر معاویہ پاک دے دور وچ میں کہیا جاؤ تانوں سارے بچے ملے جے مدثر شاہ صاحب دی زبانی لفظ وکھا دیو کہ امیر معاویہ پاک دے دور دے اندر امیر معاویہ پاک دے دور صحابہ نے ملعون بیتاں کیتیاں نے اے لفظ اگر مدثر شاہ صاحب دی زبانی وکھا دیو میں تانوں من جاں گا تسی سچ بول دے ہو کوئی بھی تہاڈے چ گل نہیں کر سکدا بڑے شاہ صاحب نے جڑی گل کیتی کیوں کیتی دساں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حدشاہ کا نعرہ تحقیق اور بندے کے دل میں بغض علی ہو پھر بھی جہنم ہے بغض معاویہ ہو پھر بھی جہنم ہے اور یہ سنی ہی تو ہے تو آل و اصحاب کے لیے پیرا کھڑا دیتا ہے اور یہ سنی ہی تو ہے تو آل و اصحاب کے لیے کھڑا پیرا دیتا ہے لازمی تو نہیں آگے ہی دلائے
ہے جی توجہ ہے آپ نے کی آخیا میں پڑھ کے سنانا یہ عبارت پڑھی اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 542 اے گل میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور جانی بھی چاہیے آپ نے عبارت پڑھی کہ اس وقت دی گل کر رہے ہیں جدو کربلا چ امام پہنچے خلیفہ فرمایا اب 2 صورتیں تھیں بار بار آندے سی بائعت کرو نہیں تے قتل کر دیں گے توجہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں اب 2 صورتیں تھیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بایت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو ایک صورت ایسی بھی یزید دا حکم مننا گے جویں بھی آکھے قرآن دے مطابق آکھے یا خلاف فرمایا یہ رخصت تھی ثواب کچھ نہ تھا اگے آپ کو ہی آیت لیں قال تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اے دلیل دے رہے ہیں فرمایا مگر جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو اس کو رخصت کی جائے یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بایت نہ کی جاتی یہ عظیمت تھی توجہ رخصت سے یا عظیمت 2 صورت رخصت کی سی ملعون بایت کر لی جائے اے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں میں کہا پتر فتویٰ لائیں گا تو پہلے اعلی حضرت جی پھر پتہ لگے گا اعلی حضرت کندے نال پہلے ادھر فتویٰ لا لیکن میں انہیں دساں گا تہاڈی زبان وچ تانوں گستاخ ثابت کراں گا تانوں پترو اس گل نوں سمجھ ہی نہیں آئی سبحان اللہ 2 صورتیں تھی یا وہ ملعون بایت قبول کی جاتی یہ رخصت تھی اس پر ثواب نہ تھا کون لکھ رہے ہیں اعلی حضرت یہ کون لکھ رہے ہیں تو بولو اعلی حضرت لکھ رہے ہیں یہ رخصت تھی اس پر ثواب کچھ نہ تھا یا جان دے دی جاتی بایت قبول نہ کی جاتی یہ عظیمت تھی یہی عبارت بڑے شاہ صاحب نے بھی پڑھی ہن گل یہ کہنا کہ ملعون بایت دی نسبت صحابہ وال گستاخی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اعلی حضرت بریلوی نے امام عالی مقام وال نسبت کیتی ہے یا نہیں کیتی کہ امام جس ویلے اوتھے کھڑے سن وہ آندے سن بایت کرو یا اسی قتل کریں گے یا بایت کرو یا قتل کریں گے ایتھے 2 صورتاں سن یا بایت کر لیں گے جان بچا لیں گے یا پھر جان دے لیں گے اعلی حضرت فرماندے نے اگر بایت کر کے جان بچا دے اے رخصت کدے وال نسبت ہو رہی ہے امام عالی مقام وال میں کہے 10 اعلی حضرت امام عالی مقام وال نسبت کر رہے ہیں اور امام عالی مقام صحابی ہے یا نہیں میرا امام صحابی ہے یا نہیں بولو صحابی ہے اعلی حضرت نے نسبت کی تھی پہلے 10 کے اعلی حضرت گستاخ ہے یا نہیں توجہ نہیں فرمائی تو آخ سے گستاخ ہے چلو اسی آخ نہیں اسی اعلی حضرت نے لیکن اگلی گل جڑی سنن والی ہور دی ہور ہی بنی ادھر توجہ 2 صورتاں سن کنیاں 2 بولو کنیاں 2 سارے بولو کنیاں صورتاں سن یا ملعون بایت قبول کی دی جاندی جان بچا لی جاندی اعلی حضرت لکھ رہے ہیں جان بچان دے مطلب نہیں صرف جان دے ڈر بلکہ فتنہ فساد تو بچن واسطے یا بایت قبول نہ کیتی جاندی بایت کرنا رخصت سی بایت کرنا کی سی رخصت تے نہ کرنا عظیمت سی میں کہا پتر اگے غور کر ایک ہی آندے نے امام بایت تے تیار ہو گئے توجہ ایک ہی آندے امام عالی مقام بایت تے تیار ہو گئے بلکہ انہاں دے لفظ موجود نے امام عالی مقام نے بایت کی تھی انہاں دی ریکارڈنگ امام عالی مقام نے بایت کی تھی امام عالی مقام نے بایت انہاں دے لفظ نے اور ساری آندے نے کہ امام تیار ہو گئے سی میں یزید دی بایت کرنا توجہ اعلی حضرت فرماندے نے بایت کرنا رخصت تھی اے آندے نے امام تیار ہو گئے سن اعلی حضرت فرماندے نے
نقطہ ہے جی کیا نقطہ یہ بولو سبحان اللہ آندے امام تیار ہو گئے سی تیار حضرت فرماندے نے بیعت کرنا رخصت سی اے میرے امام آکے میں کرنا کیا مطلب آپ رخصت پہ عمل کرنے واسطے تیار سے ہاں جی بلکہ ایک کلے بچا کے آپ نے بیعت کی تھی کیا مطلب آپ نے رخصت پہ عمل کیتا میں کیا اگر رخصت کی نسبت ہماری طرف کرتے ہو تو ہم تو بابانگے ظہر کہتے ہیں امام تیار نہیں ہوئے نبی نہیں ہوئے تم کہتے ہوئے تو بتاؤ آلہ حضرت فرماتے ہیں بیعت کرنا رخصت تھا تم کہتے ہیں آپ رخصت پر تیار عظیم نقطہ ہے جی سبحان اللہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شہید میرا نام پاک حاضر شیر کلندر استاد محترم مفتی محمد نوید احمد چشتی صاحب تیرا دوسرے حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب شیخ محترم حضور قبلہ نصیر احمد چشتی صاحب سبحان اللہ ایتھے پتہ کی ڈنڈی مار دے میں سارا کچھ دسی جاواں انہاں سننا جو ہے اکھے ایتھے دی بیعت دی گل ہے نا ایتھے ابن زیاد دی بیعت دی گل ہے یزید دی نہیں ابن زیاد دی میں کہ پترا والا پڑھے اے فتاوی دی ریاض فرماندے نے رہنا رسول یزید کی ناپاک بیعت نہ کرنے کے بعد شہید ہوئے آپ فرماندے تھے میں یزید دی بیعت نہیں کرتا اللہ دے فرماندے یہی تے وجہ بنی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی گل آخے رخصت دا مطلب تے پھر یہ بنتا ہے کہ صحابہ ڈر گئے تے نسبت صحابہ گستاخی توجہ ہے جی میں کیا پہلے تو میں تہاڈی زبان سنانا تسی بھی نسبت کی تھی امام زین العابدین دے بارے سنے جی کی لفظ ہوندے نے سنے جی جنگ تو بعد بلایا امام زین العابدین نو کہن لگا امام ڈر کے گھبرایا ظالم بلائے خوخار درندہ نہیں ویکھدا جڑا سامنے ہوندا وڈی ٹکی جاندی امام ڈر گئے گھبرائے ظالم خون خار جڑا سامنے ہوندا وڈی ٹکی جاندا امام زین العابدین ڈر گئے میں کہا جی ڈرن دی نسبت کرنی ہے تے ہے کی پھر گستاخ جی امام زین العابدین دے یہ نہیں تے اے تہاڈا رسالہ ہے توجہ ہے جی اے دے اندر تساں امام حسن پاک ال نسبت کیتی ہو بھی ڈر گیا توجہ ہے امام حسن پاک وال بھی تساں نسبت کیتی ہے کہ امام حسن پاک ڈر گئے آپ نے ڈر تو سنا کیتی دسو گستاخ جی آخر جی یہ شیعہ دی گل ہی اسی میں کہ شیعہ دی گل دلیل تے اپنی بنا رہے ہیں اپنی دلیل بنا کے گل شیعہ دی لکھ رہے ہیں دلیل آدھی بنا رہے ہیں تے جڑا بندہ آدھی دلیل بنا کے گل کرے وہ گل ہوندی کہ نہیں ہوندی میری دلیل ہے بندہ آکھے میرا مطلب یہ ہوندا ہے اتفاق ہے جڑا آدھی دلیل بنا کے گل کرے وہ دا مطلب ہے ادے نال اتفاق ہے اگرچہ گل شیعہ بھی ہے لیکن دلیل تسی اپنی بنائی ہے تے پھر تانوں یہ کہنا پینا ہے تانوں کہنا پینا ہے اسی ڈر دی نسبت امام حسن وال کیتی ہے اگر ڈر کی نسبت کرنا گستاخی ہے تو اس بیان میں امام زین العابدین کی طرف تم نے کی اس کتاب میں امام حسن کی طرف کی تم امام حسن کے بھی گستاخ ہو امام زین العابدین کے بھی توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی آگے چلیں ابھی دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا تو پتہ ہی نہیں اس بھی بڑھنا کی اے میں رخصت پہ گل کی تھی کہ رخصت دی نسبت نہ خود کی تھی بھی امام تیار ہو گئے سنتیال حضرت فرماندے نے بیعت پہ تیار ہونا رخصت سی اے ہمیں تیار ہو گئے اگر گستاخی ہے تو بھائی تم خود نسبت کر رہے ہو ہمیں جواب دو کیا امام صحابی نہیں ہے اگر صحابی ہیں اور نسبت رخصت گستاخی ہے تو تم گستاخ امام حسین کے امام حسن کے امام زین العابدین کے صحابہ دے گستاخ تے پھر میں دوسری جگہ سے ثابت کرنا توجہ ہے اے گل کیتی امام بیعت تیار نہیں ہوئے ہن میں 40 والے توڑن لگا توجہ او بولو تسی ایک بار جاگو تسی ذرا جاگو ایک بار نعرہ نور لاؤ نا تاکہ تہاڈی ہوش
زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد توجہ میں بولو سبحان اللہ توجہ ہے جے اہے جی والے کی چالی سنو توجہ کرو یار تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تاں جیسی لٹھے گئے کتاباں ویکھ کے کتاباں بڑیاں نے خود غور تے کرو بھی کتاباں کڈے آ گئی سنو تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد میں ان کی کرن لگیا اے کتاب دے وچوں دسن لگیا بھئی جیڑا امامہ نے لکھیا ہے نا ظالم بادشاہ دے خلاف اٹھنا جائز نہیں یہ دا مطلب کیا ایندے وچوں کڈاں گا توجہ نہیں فرمائی ایندے وچوں کڈاں گا بھی دا مطلب کی ہے تے پھر مینوں یہ جملہ بولن دی اجازت دیا جے ناراض نہ ہویا جے بھی کتاب لکھدے جاگنا سی میرا سو کے کتاب نہیں سی لکھنی ہوش تے داخل لینے سن تے اسی لکھن لگے وچ اینے والے انہاں والے دا مطلب اکو والے وچ سارے دے سمجھ آ رہے ہیں کہ ظالم کے خلاف اٹھنا جائز نہیں انہیں لکھے ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا ہم خروج بادشاہوں کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے آگے خود لکھ رہے ہیں للمتغلبين الذين لا تنعقد البيعة لهم من آل الحل والعقد فرمایا امام لکھ رہے ہیں جو لکھنے والے لا نفی ہے نہ کہ وہ بادشاہ امام کے خلاف اٹھنا جائز نہیں اگو نفی ہو گئی بادشاہوں کے خلاف اٹھنا جائز نہیں للمتغلبین نہ کہ الذین لا تنعقد البیعۃ لهم من آل الحل والعقد اتھو بادشاہ مراد نہیں ہے گے جنہ تے آل حل والعقد دا اجماع نہ ہویا ہوئے یعنی جنہ دی منن نال بائتاں جڑے من لین سارے دا اجماع ہو جاوے تے بادشاہ بن جائے فرماتے ہیں جن دے اوپر اجماع نہ ہوے وہ بادشاہ مراد نہیں کیا مطلب جنہ تے حالی آلے حلو عقد دے اجماع نہیں ہویا انہاں دے خلاف خروج جائز اس حوالے کے پر لکھے اے حوالہ نور الیقین فی اصول الدین فی شرع عقائد الطحاوی اے دے حوالے نہ لکھے کہ جڑے بادشاہوں دے خلاف اٹھنا جائز نہیں اتھو مراد نہیں ہے گے جنہ تے آلے حلو عقد دے اجماع نہ ہویا ہوئے اتھو مراد نہیں کیا مطلب جنہ تے آلے حلو عقد دے اجماع نہیں ہویا انہاں دے خلاف اٹھنا جائز ارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ظلم بے شک مزید ہو گئے ظلم بے شک مزید ہو گئے بچہ شہید ہو گئے اسا حسینی رہنا پاوے ساری دنیا یزید ہو گئے حسینی گئے حسینی گئے شکلرہ حسینی گئے یزید دلانے سورہ مرشد نور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب حضور شخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر ایس کتاب کی لکھا ہے کہ بادشاہوں دے خلاف اٹھنا جائز ایتھوں نہ آپ اگے لکھیا نے خود بھی ایتھوں مراد نہیں ہے جنہ تے آلے حلو عقد دے اجماع نہیں ہویا کیا مطلب انہاں دے خلاف اٹھنا جائز اس حوالے دا مطلب یہ بنتا آپ بھی پڑھ کے تو سوچن کے بھی ایک ہن میں اگوں ثابت یہ کرنا ہے کہ یزید تے آلے حلو عقد دے اجماع نہیں ہویا کندے والے دیکھو اللہ وجنی فرمائی مجھے کہنے دو یہی کہتی ہے بلبلے باغی جگہ
یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنت کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہے میں ناطف شاہ خدا مجھے شوخی اتباع رضا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنت کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہے میں ناطف شاہ خدا مجھے شوخی اتباع رضا کی قسم آپ فرماندے نے خود لکھ کے فرماندے نے یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنت اور جنت کے باغ دی بلبل بھی آندی ہوئی رضا کی طرح کوئی سحر بیان اور جویں رضا دا بیان ہے ایویں دا کسے دا بیان نہیں رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واسطے شاہ خدا مجھے شیخی اتباع رضا کی قسم آیا جنت دی باغ دی بلبل بھی آکھے کہ جویں اعلی حضرت نے تعریفاں کیتیاں نے روڑیاں کوئی دوجا کر سکتا نہیں اعلی حضرت کی فرماندے نے کہ یزید آل حل و عقد وچوں ہے سی فرماندے نے توجہ اے جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 218 حق یہ توجہ کہ اس خبیث پر اجتماع آل حل و عقد کب ہوا توجہ نہیں فرمائی حق یہ ہے کہ اس خبیث پر آل حل و عقد کب ہوا ریحانہ رسول اللہ نے ریحانہ رسول اللہ تو اس کی پائپیاں کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے اور آگے فرمایا آل مدینہ نے بھی اس پر خروج کیا آگے فرمایا عبداللہ بن حنظلہ نے بھی خروج کیا ایک تو آپ دس دینے آل حل و عقد اجتماع نہیں ہوا ایک کون نے اللہ حضرت اے آنگے نے جنہیں دیالے اللہ وقت اجماع نہ ہوئے ان دے خلاف اتنا جائے دے بلکہ واجب مان جاندہ ہے ایک حوالہ توجہ ہے جے ہون میں دوسرا حوالہ دینے لگا شیخ محقق کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ توجہ ہے جنہوں نے ایک رات 100 واری میرے نبی زیارت کرائی بولو جنہوں نے ایک رات 100 واری میرے نبی سرور نے زیارت کرائی وہ کی فرمان دے فرمایا بعض یزید شکی کے حال میں بھی توقف کرتے ہیں بعض چپ کرتے ہیں یزید دے بارے توجہ اور بعض یزید اور اس کے مددگاروں اور یاروں کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتفاق سے امیر ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں نے اتفاق نہ امیر بنیا اکے آپ کی فرمان اور آندے نے جڑے گلوب کر دے نبی ہوندے تے امام حسین دی اطاعت واجب امام حسین تے دی اطاعت واجب سی فرماندے نے نعوذ باللہ من ھذا القول و ھذا الاعتقاد میں اللہ دی پناہ مانگنا جڑے آندے نے اتفاق نال امیر بنیا سی تے امام نو مننا چاہیدا سی اتفاق نال امیر بنیا سی امام نو مننا چاہیدا سی فرمایا نعوذ باللہ من ھذا القول و من ھذا الاعتقاد اس قول تو اللہ اگے فرمایا یزید پلید امام حسین کے ہوتے ہوئے کیوں کر امیر ہو سکتا ہے امیر ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کا اتفاق اس پر کب ہوا اصحاب رسول کا گروہ جو اس کے زمانہ میں موجود تھا وہ اور ان کی اولاد سب اس کے منکر اور اس کی اطاعت سے خارج تھے ایک جماعت مدینہ طیبہ سے جبل اور کرن شام میں اس کے پاس گئی تھی اور اس نے بہت خاطرداری کی لیکن جب انہوں نے اس کا حال دیکھا یزید کا حال دیکھا صحابہ نے اور محل کی برائی معلوم کی الٹے پھر آئے واپس آ گئے اور اس کی بیعت توڑ دی اور کہا کہ یزید پلید اللہ کا دشمن ہے تارک صلاۃ ہے شراب خور ہے زانی ہے فاسق ہے اور حرام عورتوں کو حلال کرنے والا ہے فرمایا مسلمانوں کا اتفاق کب ہوا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا اب میں اعلیٰ حضرت کا ایک اور حوالہ دوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ یزید اولی الامر کے توجہ نہیں فرمائی اے 26 جلد صفحہ نمبر 403 اندر لکھا ہے کہ یزید اولی الامر سے ہے ہی نہیں سی وہ ہے ہی نہیں سی کیوں دی گل منی جائے اگے آپ نے وضاحت فرمائی میں ذرا مختصر کر دوں اے والا اعلیٰ حضرت اگلی گل توجہ کنے والے ہو گئے اعلیٰ حضرت دے 2 جگہ شیخ محقق کا 1 جگہ اور نور الیقین فی اصول الدین دا جڑا نا خود اپنی کتاب دے لکھا ہے 4 والے کہ آل حل و عقد وچ اگلا حوالہ دیاں توجہ اے
کتاب العواسم والقواسم. توجہ ہے جی. ایتھے میں طلباء واسطے بالخصوص ایک تنبیہ کرنا چاہتا کہ اے نہ سمجھا جے کہ استاد نے ایک باری پچھلے بیان وچ آکھیا سی کہ ناسبی او شرار شاہ حوالہ پڑھ دیا تے آج آپ حوالہ دین لگے ہیں. او بھائی ایک ہے العواسم من القواسم وہ اور ہے, ایک ہے العواسم والقواسم یہ اور ہے. ہاں جی جس کو میں نے ناسبی کہا تھا وہ اور ہے اور وہ ناسبی ہے. ہاں جی ان کا جواب حالی نہیں پتا ہے. میں جنہا حوالہ دین لگیا اے ابن عربی نہیں ہے, اے نے محمد بن ابراہیم الوزیر الیمانی. توجہ ایک ہی فرما دیں سنا دیں آنے میں بادشاہوں کے خلاف اتنا جائز نہیں. آپ کی فرما دیں سنا دیں توجہ نال بولو. فرمایا فی بیان انا من منع الخروج علی الظلم, جڑی حدیث سے چاہے نا کہ ظالمہ کے خلاف نہیں اٹھی, استثنیہ من ذالک من فحش ظلم وعظمت المفسدہ بولایتہ, جیتا ظلم ود جاوے اینا زیادہ ودے کہ اپنی ولایت کے اندر ظلم فاش ہو جاوے تے بہت بڑا ظالم بن جائے. فرمایا او دا استثناء ہے, او دے خلاف اٹھنا جائے مثل یزید بن معاویہ. جڑی فرمایا جنہیں یزید سی وہ ایڈا ظالم سی ظلم اینا ود گیا سی کہ ان کے خلاف اٹھنا چاہیے. یہ امام کیا کہہ رہے ہیں, اٹھنا چاہیے. توجہ. اب یہ ایک اور حوالہ دینے لگا, مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 5 صفحہ 340 342. توجہ ہے جائے سبحان اللہ. ان دیتے لکھا ہے, ان دیتے کی لکھا ہے کہ بس فرمایا خیال رہے کہ یزید پلیت نہ سلطان تھا نہ حاکم تھا صدقتا, بلکہ مسلمانوں بلکہ سلطان بنانے کا مسئلہ درپیش تھا, بننا چاہیے. امام نے حضرت امام حسین نے سلطان بنانے سے انکار کیا, لہذا یہ حدیث حضرت امام حسین کے عمل کے خلاف نہیں جائے گی. کیڑی حدیث بھی بادشاہ کے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے. فرمایا امام حسین کے عمل کے خلاف نہیں ہے. بادشاہ بنانا اور ہے اور بنے ہوئے بادشاہ کی اطاعت کرنا اور ہے. جو حدیث میں ہے نا اٹھنا نہیں ہے, وہ بنے ہوئے کے خلاف نہیں اٹھنا. آپ فرماتے ہیں بنانا اور ہے, بنے ہوئے کی اطاعت اور ہے. ابھی وہ بنا نہیں تھا تو امام علی مقام نے انکار کر دیا امام کے خلاف حدیث نہیں. یہی بات آپ نے 342 صفحہ پر بھی توجہ. یہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 351 صفحہ 251 صفحہ. آپ فرمانے نے ایک ہے دفع تسلط, ایک ہے رفع تسلط. فرمایا بن جاوے تے او دے خلاف اٹھنا اینو آندے نے رفع تسلط, ایک ہے دفع تسلط. ابھی بنا نہیں, ابھی بننے کا مسئلہ چل رہا ہے تو پہلے ہی اٹھ دینا, اس کو کہتے ہیں دفع تسلط. آپ فرماتے ہیں دفع تسلط جائز ہے, بننے سے پہلے اٹھنا یہ جائز ہے. اور امام علی مقام نے دفع تسلط کیا ہے, رفع تسلط نہیں. ابھی وہ بنا ہی نہیں تھا. فرمایا جو حدیث میں منع آیا کہ نہیں اٹھنا, اس سے وہ مراد ہے جو بن جائے پھر نہیں اٹھنا. بننے سے پہلے سوچنا ہے, بنانے سے پہلے سوچنا ہے, بنانے کے بعد نہیں اٹھنا. امام نے پہلے ہی سوچ لیا, امام نے پہلے ہی سوچ لیا. توجہ نہیں فرمائی, توجہ نہیں فرمائی. ایک کوئی معنی مراد لیا رول مانی شریف والے. سبحان اللہ. توجہ یہ آدم نے بادشاہ کے خلاف اٹھنا جائز نہیں کہ امام علی مقام کو خطا ہو گئی. آپ فرماندے نے اے 13-14 ایدہ حصہ تے صفحہ نمبر 227-28 تے فرمایا جیڑا آکھے امام کو خطا ہوئی ہے نہیں سی اٹھنا چاہیے. فرمایا ہے جاہل جاہل جیڑا آکھے نہیں اٹھنا چاہیے ہے ہوئی مانا. توجہ نہیں فرمائی. کیا یہ حدیث کسے نو سمجھ گئی؟ یہ
یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ کہتے رہے کچھ کا کچھ ہی کہتے رہے، پہلے انہاں دے خلاف بولتے رہے، جدوں مسئلہ اٹھیا یزید دا انہاں نوں ایک کتاب انہاں دی انہاں ول منسوب کتاب اودے چ ایک گل لب گئی بھی یزید تے لعنت نہیں کرنی چاہیے، انہاں کتاب چ کی گوپال پورا اے میرا استاد اے میرا بھی استاد اس سال زمانے دا استاد، انہوں زمانے والے استاد منے فتویٰ سو یزید تے لعنت نہیں پانی چاہیے، پال پر فتویٰ بیان ہوا کیونکہ وہ لب کی گیا انہوں پتہ نہیں سی بھی اگوں کچھ اور بھی لب جانا، توجہ نہیں فرمائی۔ انہوں نے لکھیا ہے صفحہ نمبر 82 مقالات بندے علوی عطا محمد بندے علوی سرکار دوسری جلد صفحہ نمبر 82 تے لکھیا ہے جیڑا آکھے امام کو خطا ہوئی یہ خروج وچ فرمایا جھوٹ مارتا ہے، فرمایا بالکل غلط ہے۔ پھر اس کتاب وچ انہاں آکھیا یزید تے لعنت کرنی چاہیے۔ ایک گل میں اور کرنا چاہنا کر دیا انہیں حقیقت کھول دیتی ویسے آدھے کچھ لوگ گل سننا لیا، خلاصہ یہ ہے کہ یزید کی طرفداری کرنے والے اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اول تو یزید کی بائت جبری ہے اور متحقق ہی نہیں اور اگر بالفرض متحقق ہوئی بھی ہے اگر ہو بھی گئی تو یزید سے اتنے قبائس آتے ہیں اتنے پیڑے کم ہوئے نا جس سے عقد بیعت فسخ ہو جاتا ہے، بیعت آپ ہی ٹوٹ جاتی نہ توڑے، بیعت آپ ہی ٹوٹ جاتی کو توڑے تو کوئی نہ توڑے۔ اور یزید کی طرفداری صرف جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں، اگے سن دے آئے جب کی کر دیں اور ان کا مقصد جاہل طرفداری کر دیں دھیان دے پتہ کی ان کا مقصد مال آل شیعہ اور رافضیوں کو غصہ بلانا ہوتا ہے، اسی رافضیت کا رد پہ کرتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی، اسی رافضیت کا رد پہ کرتے ہیں۔ اگے ہم نے یہ فقیر عرض کرتا ہے آپ دے بارے کہہ رہے ہیں کہ آج کل بھی بعض منسوبین اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت اپنے منسوب بھی کر دیں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ اہل شیعہ کو غصہ دلانے کے لیے یزید کی بے جا طرفداری کر رہے ہیں، رافضیوں پر عادت کرنے اور شیعہ کو غصہ لگے گا۔ فرماندے نے چنانچہ انہی لوگوں کا تعلیف کردہ ایک رسالہ بندہ نے دیکھا جس میں یہ جرات کی گئی کہ حضرت امام حسین یزید کو امیر المومنین کہتے اور مانتے تھے۔ فرماندے نے کچھ حالی بھی لگے ہیں ایسی سنی آتی ہے لہت امیر المومنین امام آندے سی امیر المومنین یزید کو لے چلو، میں امیر المومنین یزید کو لے چلو، انہوں نے کرامت لگی اگے کی کہندے نے اگے فرماندے آپ فرماندے نے یہ طریقہ خوارج کا ہے، خارجی طریقہ خارجی کریں گے صرف اپنے آپ میں مسلمان باقی سارے بے ایمان۔ آپ فرماندے نے اس فقیر نے رسالہ عقیدہ اہل سنت میں اہل تشیع کا رد بلی فرما رہے ہیں اسی نے تو رد کیتے ہیں لیکن اگے شاید ہی اس دور میں کسی اہل سنت نے ایسا فرماندے نے جیویں اسی رد کیتا ہے شاید کسی نے کیتا ہوئے لیکن ہویا کی فرمایا اس کے باوجود بندہ نے بالفاظ علماء اعلام یزید کو کافر خبیث اور لعنتی سبحان اللہ نعرہ تکبیر پر اسی آنکھیں یزید کافر ہے کافر ہے کافر ہے لعنتی ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کافر 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 جو ہے آپ فرماندے نے چنگا وجنا بولو وجنا بولو اے پوالا پہ دن لگے آلہ آ رہے کہ امام نو خطا تے آکھنا امام نو آپ نے فرمایا والا دے کہ شعر کو منو لگ دے پہلے پڑھنا پینا ہے تاں شاید بولن بولو پیر باہو فرماندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا او یارا قتل
راز نہ بھولے علامہ مولانا مفتی محمد نوید احمد چشتی صاحب، علامہ مولانا مفتی نصیر احمد زندہ باد، توجہ عاصم رضوی صاحب، توجہ، عجیب بات ہے، توجہ کرانا ایک اور والا بن گیا، سچا عشق حسین سر دیوے راز نہ پڑھنے، سر تے دیتا ہے پر یزید دے ہاتھ کے ہاتھ نہیں دیتا، راز نہیں پڑھنیا، توجہ نہیں فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنا دوں، میں ہر بیان سے میں شعر پڑھنا، میں نے شعر یاد پہ آندہ سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، بولو اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ورنہ پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرہ لال لگا ذرا، ہاتھ شاہوں کا ذرا ٹیلے کو بیٹھے ذرا، عشق و محبت، عشق و محبت، تھلے نہیں ہونا چاہیے، عشق و محبت، عشق و محبت، محبت عشق و محبت، آستانہ عالیہ بریلی شریف، آستانہ عالیہ بریلی شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، میرا لال پاک بہاول اے مولانا توجہ کرائی میری، سر دیوے راز نہ پڑھنے، راز کی سی راز ایسی میرے حضور پاک خواب تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا چل پتر چل، چل واری آ گئی، وقت آ گئی، اٹھ بیٹھ، انہوں خود بھی بیان کیتا ہے، علی ہون بھی کیتا ہے، پہلے بھی کرتے رہنے کہ حضور خواب چاہے تھی امام علی مقام فرمایا جاؤ، جیڑے روک دے سن انہوں روکیا، میرے پاک امام نے فرمایا میں نے روکو نا، میں نے حضور نے خواب جو کم فرمایا جو نہ فرمایا میں کرنا ہے، پوچھنا لے پوچھ دے رہے کی فرمایا، فرمایا راز بس انہوں راز ہی رہن دیا، اینوئی پیر باؤ فرمایا سچا عشق حسین علی دا، ہر دے راز نہ پڑھنے، جنہی فرمائی نہ چھیڑ لکھر کا پوشو، آئے آئے میں کہہ سکنا، آنکھیں سی میں پہلے میں کہہ سکنا، میں کی آنکھ لگا پتہ ہے میں کہہ سکنا، ساڑھے نال گل نہ کرو، صحیح گل ہے، اگر پڑھنا گل کرنے تے آگے نا ساڑھے طالب جی اسی علی بار کچھ کر نہیں رہے ہیں، کچھ ساڑھے کو ایسے تے تو نورانی لبنے جی ساڑھے طالب علم توڑنا گل کرن دے آگے نا توڑنا کیتیاں بھی نہیں توڑنا پتہ بھی ہے بھی بڑی کیڑی ہے توڑنا جی کیسا آکھنا سانو تسی کی آکھنا ہے جے اسی کسی اور نو اگے کر دیتا نا بھی طرح انہوں نے گل کریا دیتا تو راہ کو نہیں لبنا، ابھی ہم نے کچھ رکھا ہوا ہے، اگر نہیں بات آئیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ یہ ہمارے طالب علم کی ان سے بات ہوئی تو ہوا کیا، ہاں جی ہوا کیا پھر، ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے، رک جائیں نک جائیں، نہ چھیڑیں خرقہ پوشوں کو، نہ چھیڑیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو پوچھن کی شدے بیغالیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ساڑھی چپ تو نجائز چپ کر جاؤ ایک باری، اعلیٰ حضرت کی فرمانے سناوا،
آپ فرماندے نے کہنا بھی یزید وچ کوئی عیب نہیں سی، امام نے نہیں جانا چاہیے سی، فرمایا مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کر، آخر یزید وچ عیب نہیں سی۔ اور امام مظلوم پر الزام رکھنا، یہ جلد 14 صفحہ نمبر 592 ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اہل سنت کے خلاف ہے، توجہ، اور ضلالت اور بد مذہبی صاف فرمائے پکا گمراہ بن رہ جائے گا، بلکہ انصافاً یہ اس دل سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم کا سننا ہو۔ فرمایا اگر میں انصاف کی گل کرا حضرت فرما رہے ہیں اس دل چوں گل نہیں نکل سکتی کہ حضور نے نواسے کو جانا نہیں سی چاہیے۔ فرمایا جس دل حضور کی تھوڑی جی محبت ہے وہ نہیں کہہ سکتا امام کو غلطی ہوئی، امام کو غلطی ہوئی، بلکہ انصافاً جس دل سے متصور نہیں جس میں حضور کی محبت کا ایک شمع ہو۔ فرمایا شک نہیں کہ اس کا قائل جو یہ ہے وہ ناصبی ہے، مردود ہے، اہل سنت کا پکا دشمن ہے۔ جو فرمایا جس نے یہ بات کی ہے اس نے سیدہ زہرا پاک، مولا علی پاک اور خود رسول اللہ کا دل دکھا دیا ہے۔ یہ اللہ غلط لکھ رہے ہیں، جو کہے نہیں جانا چاہیے تھا غلطی ہوگی۔ فرمایا اس کا قائل ناصبی ہے، مردود ہے، اہل سنت کا دشمن ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ تو زہرا پاک کا دل دکھا رہا ہے، وہ تو علی پاک کا دل دکھا رہا ہے، وہ تو رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے۔ جڑی فرمائی توجہ نال بولو، توجہ نال بولو سبحان اللہ، چانچڑا مارو، توجہ نال بولو، سارا چند چڑھ پیا ہے، من تہاڈی کوئی قدر نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ ساڈا پیر باہو فرماندا ہے چڑھ وچنا اوے تو کل مطلب بنتا ہے وہ حدیث جتھے منع آیا ہے یہ مطلب نہیں، جتھے بھی منع آیا ہے یہ مطلب نہیں بھی ہر ایک کے خلاف نہیں اٹھنا، جو ابھی بنا نہیں ہے یا بن گیا اور اتنا شدید ظلم ہو گیا کہ خود ہی باہر فسق ہوگی، کچھ تو یہ اس طرح ہے۔ تو یہ مقالات والے تو کہتے یہ ہیں، بندے علوی صاحب بھی امام کافر سمجھ کے نکلے، سنو ہر حوالے دا ہوئی مطلب حدیث سے جڑا منع آیا ہوندا ہے کوئی مطلب ہے، میں پورے چیلنج نہ گل کر رہا اگر یہ مطلب نہیں جڑا میں کنڈی بیٹھا تو میں دسی بیٹھا کئی فرما رہے ہیں جڑا خطا تے آکھے ہے ہی چاہیے، کئی آندے نے ہے ایک ماں پہ جھوٹے تے بالکل باطل ہے، کئی فرماندے نے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں،
اگر تسی جو میں مانا بیان کیتا ہے یہ نہیں مانتے جی تو چلو ایک حوالہ اگے بھی کنی واری آکھے تسی وکھا دیو کیونکہ امام اعظم نے فرمایا اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے ہر امام کہندا ہے اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے کیا انہوں نے پتہ نہیں سی امام علی مقام نے خروج کیتا ہے سارے نو پتہ سی نا حسین پاک نکلے نے سارے فرماندے اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے کسے ایک امام دا حوالہ وکھاؤ جنہاں آکھیا ہوئے اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے تے حسین کو خطا ہوئی ہے جے ہے جے والا پاک دا خروج بھی سارے دے سامنے اور فرماندے ہی پہلے سی جائز نہیں سمجھدے کسے ایک بھی خطا نہیں آکھیا تے ایدا مطلب ہے ماندے کہ سارے جاندے سن حسین دا خروج خطا نہیں ہے فرمائی اگر یہ مطلب نہیں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تو کسی ایک امام کا والا والے بھی فرمائی جیرا مطلب میں سارے امامہ پڑھے اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے اسی خروج نو جائز نہیں سمجھتے سارے نے پتہ سی امام نے خروج کیتا ہے کسے نے فرمایا امام کو خطا ہوئی جدو سارے خروج تو بھی روکیا تے کسے بھی نہیں آکھیا امام کو خطا ہوئی ہے دا مطلب ہے پیر بہت نو فرماندے نے سچا عشق ہے ہاں جی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام نانا کا وعدہ وفا کر دیا نانے نے وعدہ پورا کیا ہے توجہ میں گل اختتام والے جان لگے توجہ اہے جی پھر کوئی اہے جی پانی بند نہیں ہویا کربلا جو امام پانی بند ہو گیا پانی بند کوئی نہیں ہویا کوئی ثابت کر دے وہ تو آخر کہ اعلیٰ حضرت کدے نال نے اعلیٰ حضرت ساڈے نال نے میں کہ پتر پڑھو بے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 592 میں دسنا بھی اعلیٰ حضرت کی کہندے پانی بند ہویا ہے کہ نہیں ہویا فرمایا حضور پاک کے جگر پارے جگر دے ٹکڑے 3 دن بے آب و دانا آب کہندے نے پانی بے آب و دانا رکھ کر ہمراہیوں کے تیوی ظلم سے پیاسا ذبح کیا یہ کون ہے تو یہ فرماتے ہیں پیاسے ذبح ہوئے ہیں 3 دن نہ پیاسا رکھے یہ ہیں گولڑے کے تاجدار گولڈہ شریف کے تاجدار صفحہ نمبر 81 مکتوبات طیبات بمہر چشتیہ صفحہ نمبر 81 دتے کی لکھ دے میں سنا دیں پانی بند نہیں ہویا میں کہ پتر محبت بڑھ گئی کچھ بھی نہیں ہویا ادھر پاک معصوم پیاسے ترس ادھر یہ لکھ رہے ہیں پیر مہر علی شاہ کون لکھ رہے ہیں جی پیر مہر علی شاہ کیڑا پتہ سی کربلا کی ہویا ہے پتہ تے ہونے لگا ہے کربلا پیر صاحب نو کی پتہ سی کی ہویا ہے ادھر پاک معصوم پیاسے ترس پانی منگن می تیروں دے برسن پانی منگتے سن تے تیر وجدے سن توجہ ہے جی توجہ نہیں فرمائی میں ذرا لمبا چوڑا کم نہیں کرنا چاہتا یزید نہ رکھنا جائز بلکہ مستحب کیوں جی علی پاک کا قاتل وہ ادھر دیکھنا دلیل سنو سمجھ رہے ہیں نا میں کی کہہ رہے ہیں علی پاک کے قاتل کا نام کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم دلیل دینے والے کہتے ہیں عبد الرحمن جی حسین دے قاتل دا نام چھڑ دے جی تے پھر علی دے قاتل دا بھی چھڑ دے ایویں کہندے نے میری دلیل سنے ذرا غور کرے علی پاک کو قتل کرنے والا نام کی سی عبد الرحمن ابن ملجم اخی جی پھر عبد الرحمن بھی نام رکھنا چھڑ دیو میں کہا بطلب تیرا قصور کوئی نہیں میں دسنا اللہ حضرت زبان بھی نام رکھنے چو اصول کی اللہ حضرت بس اللہ حضرت اور جو نہیں فرمائی بس پتہ چلے گا کہ اللہ حضرت کون ہے اور کن کے ساتھ ہیں اور اللہ حضرت کے ساتھ کون لوگ ہیں ہاں جی
آدھے گھر بہ کے ہور گل ہے، اعلی حضرت دی گل ہور گل ہے۔ یزید کا نام رکھنا مستحب ہے، کیوں جی؟ عبد الرحمن نام تھا جس نے علی کو پاک علی کو قتل کیا، لہذا یہ نام رکھنا چھوڑ دو۔ دلیل ہو رہی، دلیل ہو رہی۔ میں کہتا بالکل صحیح گل کر رہی ہے۔ اچھا یہ دسو گل سمجھانا پھر تو والا پڑھا نا جی۔ یہ دسو عبد الرحمن کوئی بندہ نہ بولے، عبد الرحمن کوئی بندہ نہ بولے تے دسو علی پاک دا قاتل جڑا او دے ول خیال جاندا ہے؟ کوئی بندہ عبد الرحمن نہ بولے علی پاک دے قاتل ول خیال جاندا ہے؟ توجہ توجہ توجہ۔ عبداللہ بن ابی منافق، ابی ابن ابی جڑا عبداللہ وہ منافق سی، وہ دا نام عبداللہ سی، نہ رکھنا چھڑ دیو۔ دوجی دلیل میں کہا جی اے دسو عبداللہ نہ بولو ابن ابی خیال جاندا ہے؟ جاندا ہے کسے جاندا؟ بھائی اصول تمہیں پتے تھے، پتہ نہیں تمہیں ہوا کیا؟ پتہ ہے ہمیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں ہمیں پتہ ہے کیا ہوا۔ جو کچھ دل میں ہے وہ نکل رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یزید کا نام بولو تو خیال جاندا ہے یا نہیں جاندا؟ بولو عبد الرحمن نہ بولو تو ابن ملجم خیال جاندا ہے؟ عبداللہ نہ بولو ابن ابی خیال جاندا ہے؟ یزید نہ بولو تو قبیلہ خیال جاندا ہے؟ تمہیں اصول کا ہی پتہ نہیں، اعلیٰ حضرت کی بانی بتا، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں نہ کیسے رکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنا دیں؟ میں نے کہا تھا آج بتاؤں گا کہ تمام بزرگ کس کے ساتھ ہیں، بس تم جس کے ساتھ ہو تم جانتے ہو۔ کی بزرگ ہے؟ ہاں جی آپ کو سوال ہوا، آپ کو سوال ہوا کہ اسرائیل نہ رکھن دے بارے جناب دا کی خیال ہے؟ توجہ، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا دوسرا نام سی۔ کی سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دا دوسرا نام اسرائیل سی۔ سوال ہو رہا ہے بھئی حضور اے دسو ایک بندہ اپنا نام اسرائیل رکھتا ہے، رکھنا جائز ہے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ حضرت یعقوب دا دوسرا نام کی سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کون نے؟ نبی بولو کون نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کون نے؟ او بولو اللہ دے نبی بولو، بول پو ایک ماری۔ اچھا ایک بندہ سوال کر رہے حضور یہ دسو کہ انہوں دا نام رکھنا چاہتا ہے ایک بندہ رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کی فرمایا؟ فرمایا اس وقت اسرائیل دین محمدی دا مقابل مشہور ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اس وقت کی ہے اسرائیل دین محمدی دا مقابل مشہور ہے۔ جلد یار چوی جلد کتھے گئی؟ چوی اندر پئی ہوئی، عجیب بات ہے، چوی اندر پئی لے کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا علی، بولو یا نبی، یا نبی، شیر قلندر۔ تھک گئے جناب؟ کھلدا کی پیا ہے اور ویکھو تے صحیح کھلدا کی پیا تھے۔ نعرہ تکبیر، میں نہ جاننا میں نہ بول لینا، ہاتھ سے آگے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اللہ چاہنا تو تھلے کر لو نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید
سوال یہ ہوا کہ اسرائیل نہ رکھنا جائز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ایک بندہ کہندا میں رکھنا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے. آپ دا جواب سنا دیں. جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 665 64 تو شروع ہوتا ہے 65 سے مقدہ ہے. آپ نے فرمایا زید جنان میں نہ رکھنا اگر نسباً بنی اسرائیل سے ہے جنہوں کی نسب ہی بنی اسرائیل نہ ڈالتا ہے تو اس کا اپنے آپ کو اسرائیل کہنا بجا ہے. ٹھیک ہے انہوں نسب ہی ہوئی اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں. ایک اور گل نکلے اگر نسب اسرائیل نہ ڈالتا ہے تو بجائے اگر کسی نسب یزید نہ ڈالتا ہے تو پیر ساری بات ایسی کوئی فرمائی. اگر آپ فرما دینے اسرائیل نہ تے اللہ دے نبی ہے اگر زید نسبت بنی اسرائیل سے تو اس کا کہنا بجائے ٹھیک ہے آنکھیں پیاسی نہ رہو ایمیں بیٹی کو نسب یزید نہ ڈالتا ہے آنکھیں پیاسی. البتہ آگے یہ لفظ مسلمانوں میں آج نبی سا ہو گیا ہے. یہ لفظ آج نبی ہو گیا ہے مسلمانہ چاہتا لوگ اسرائیلی کو محمدی کے مقابل سمجھتے ہیں. کوئی آکے نہ اسرائیلی ہے وہ سمجھتے نہیں یہودی ہے دین محمدی کا مقابل سمجھے جاتا ہے. اسرائیلی کو دین محمدی کا مقابل سمجھتے ہیں اور اجلہ اکابر کے کلام پاک میں یہ مقابلہ آیا ہے. ہاں جی بڑے بڑے اکابرین کے کلام جو مقابلہ آیا ہے اسرائیلی بول کے دین محمدی کا مقابلہ آیا ہے. اگے آپ ایک دلیل دے دیں دلیل کی یارویں والے ہاں جی پتہ کسی نے بھی نہیں لگیا یارویں والے نے بھی پتہ کون لگیا بینج نہیں سی کرنا چاہیے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اسرائیل کے وسم کلام محمد اے اسرائیلی ٹھہر ذرا محمدی کلام سن. اے اسرائیلی ٹھہر ذرا محمدی کلام سن. اسرائیلی محمدی نے مقابل فرمایا نسبت نسب اور مذہب دونوں اعتبار سے نسبت جری نسب دے اعتبار مذہب دے اعتبار اور یہاں پاس میں نسب یہ نسبت بہت کم مسموع ہے. ہون ایسا آپ فرماتے ہیں ہون اسرائیل نسبت نسب دے اعتبار میں بہت کاتے لہذا نتیجہ کیا ہے عوام مسلمی اس سے سن کر چونکتے ہیں غصہ چڑھ جاتا ہے جو اسرائیلی آکھے اور بلا ضرورت ایسی بات پر اقدام شرع مطہر کو ایسی بات پر اقدام شرع مطہر کو پسند نہیں. ایسی بات پر اقدام شرع مطہر کو پسند آپ فرما دیں کہ ہون ہو گیا مقابلہ کوئی اسرائیل آکھے تو محمدی مقابل سمجھا جاتا ہے ہون شریعت انہیں پسند نہیں کر دی. یزید مقابلہ حسین دا ہویا ہے کہ نہیں ہویا اب بولو حد ہی نہ رہی حسین تیرے انتقام کی حد ہی نہ رہی اقبال کہہ رہا ہے حد ہی نہ رہی حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بات کرو. ایک حوالہ دوسرا پھر اعلیٰ حضرت کا دے دوں یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 604 کیا لگا کسی نے مسلمان نو آکھے یزید آپ کی فرما دے یہ تو نہ رکھاؤ گے نا یہ نہ رکھو آپ فرما دے اگر کسی نے مسلمان بلا وجہ یزید آکھے ایک وجہ نہیں سی تے فرمایا انہوں سزا لگی سخت گناہگار ہے. کیوں سخت گناہگار ہے کیوں جس کو یزید کہا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں فرمایا اس کے جس کو یزید کہا بلا وجہ اس کو تکلیف ہوئی ہے تو یہ گناہگار ہے. آگے دلیل کیا دیتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ فرما رہے ہیں اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ رسول کو تکلیف دی الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کچھ بے شک مزید رکھ لو کچھ تے سیدہ
انگریزاں دی دید رکھ لو یزید تانوں یہ چنگا لگدا تے پیو دا نام یزید رکھ لو سنو توجہ بھائی توجہ میں تم پہلے بھی روکیا سی توجہ آگے پھر آگے جی ایسے وجہ شیعت پھیل رہی ہے رافضیت پھیل رہی ہے لوگ شیعہ ہوندے جا رہے ہیں یزید کے خلاف ہو کے شیعہ ہوندے جا رہے ہیں ایسے وجہ نال تے اعلی حضرت نے روکیا سی لوگ کہندے نے ایسے وجہ نال تے اعلی حضرت نے روکیا سی کربلا دی روایتاں نہیں بیان کرنی چاہیے میری بات پر غور فرمانا کربلا کی روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے میں نے کہا بھائی ٹھیک کہتے ہو لیکن اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے توجہ نہیں فرمائی اعلیٰ حضرت نے اجازت دیتی ہے کہ کربلا دی روایتاں بیان کر سکنے ہیں فرمایا جڑیاں صرف شہادتین وغیرہ دے اندر روایتاں آئیاں نے صحیح جڑیاں روایتاں صحیح نے کربلا دیا جویں کہ صرف شہادتین چاہیے نے انہاں نوں بیان کرنا جائز ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہاں نوں بیان کرنا جائز ہے صرف شہادتین چاہیے صفحہ نمبر 29 دے اوپر لکھیا ہے امام حسین نے انکار ہی کیا کیتا سی یزید فاسق کی شرابی کی ظالم کے ایسے صفحہ نمبر 29 تے لکھیا ہے جب امام نے بیعت کا انکار کیتا پہلے یزید فاسق بھی سی شرابی بھی سی ظالم بھی سی تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو صرف شہادتین میں لکھا ہے اس کو بیان کرو نہیں فرمائی ہن میں ایک آخری گل کرن لگیا تے گل کرن لگیا کیوں سانوں دے صحابہ دے گستاخ ہیں تے میں اعلیٰ حضرت کی زبانی ثابت کرنا ہے اعلیٰ بیت کی گستاخی میں ہوئی جو یہ کہے امام کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ دشمن ہے ناصبی اس نے تو حضور کا دل دکھایا ہے سیدہ لہرہ کا بھی دل دکھایا ہے توجہ ہے رے ہن میں ثابت کرنا چاہنا مختصر جا وقت تے جی صحابہ دے گستاخ بھی تسی توجہ ہے ایک چھوٹا جا سنا دو تاکہ انہوں نے زبانی سن لیں تو پھر اعلیٰ آندے نے شیخین یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے گانا کڈن والا کافر نہیں ہوں آپ چلایا جی اگر میں خالی اور روایتاں پڑھنیاں شروع کر دے سویر ہو جاوے گی جنیاں روایتاں مولا علی تو آئیاں نے آپ فرماندے ہوندے سن لوگوں اوے ابو بکر عمر سارے تو اونچے جے میں کسے نوں سن لیا ابو بکر عمر دے خلاف بولنا میاں کی مطلب ابو بکر عمر تو اونچا کہہ گیا کہ میں اونچا کہہ رہے نے ابو بکر عمر تو فرمایا میں وہی کوڑے ماراں گا جڑے تہمت لاؤن والے مارے جاندے 80 کوڑے ماراں گا شالی مشکل کشا دے سامنے کسے بندے نے حضرت ابو بکر عمر دے خلاف گل کر دتی حضرت نے تلوار کٹ کے مارن تے آ گئے کسے عرض کیتی دسیا مارنا مقصود نہیں سی کیونکہ صحابہ نو گالا کڈن والا واجب القتل نہیں ہوتا توجہ ذرا لیکن بشر سے کہ تمام منکر ہو کے مرتد نہ بنے ابو بکر عمر دی گل چل رہی ہے صحابہ نو گالا کڈن والا کافر بشرطے کہ سارے دا منکر نہ بنے یعنی کسے ایک نو کڈے پوے ابو بکر نو کڈے عمر نو کڈے تے کافر نہیں ہوندا واجب القتل سن لیا ہن آ بریلوی چلن لگا کلکے رضا دیکھنا ہے اب کلکے رضا سے کلک کہتے ہیں نا قلم اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلکہ یہ قلم کیا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جس طرح غضب میں ہے موسوی عصا غضب میں ہے موسوی عصا میرا رضا غضب میں ہے میرا عصا غضب میں ہے موسوی عصا میرا رضا غضب میں ہے موسوی عصا غضب میں ہے موسوی عصا اب دیکھنا ہے غضب میں موسوی عصا اسی بات پر سوال ہوا کہ رافضی ایک بندہ رافضی تبرائی نے کیا بندہ مر گیا انہوں نے وراثت چ حصہ لے سکتے ہیں تو حصہ لگے جڑا رافضی ہیں حصہ لے سکتے ہیں آپ نے فرمایا تحقیق مقام اور تفصیل مرام یہ ہے تفصیل کی تھی انہیں ہمیں روایتاں پڑھا کہ صبح ہو جائے تو ایتھے دیکھے لکھی بن گئے روایتاں سبحان اللہ
کہ رافضی تبرائی جو حضرت شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم جلد 14 صفحہ نمبر 250 حضرت شیخین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے کسی ایک کی شان پاک میں گستاخی کرے اگرچہ صرف اسی قدر کہے کہ انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مانے انہاں دوواں تو کسی دوواں کی گستاخی کرے یا دوواں ایک بھی کرے یا صرف انہاں دے خلافت کا انکار کرے کتب محتمدہ جنہیں اعتماد ہوئی کتاباں فقہ حنفی کی تفریحات اور عامہ ائمہ ترجیح اور فتویٰ کی تصحیحات پر مطلقاً کافر ہے فرمایا کافر ہے کیسے ہو اگے حوالہ در مختار میں فتاوی شامی کرنی فرمایا اگر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو تو کافر مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مانند ہے جسم ہے تو پھر بھی کافر یا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہونا فرمایا پھر بھی کافر دوسرا حوالہ حاشیہ تحتاوی الدر المختار اندر لکھیا رافضی اگر مولا علی پاک کو سب صحابہ اکرام سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہے تو کافر ہے تیسرا حوالہ حاشیہ الشبلی علی تبیین الحقائق کتاب الصلاۃ باب الامامۃ والحدث فی الصلاۃ اندر آیا رافضیوں میں جو شخص مولا علی کو خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل کہے گمراہ ہے اور اگر صدیق یا فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرے تو کافر ہے چوتھا حوالہ فتاوی بغدادیہ علی حامد سے فتاوی ہندیہ خلافت ابو بکر کا منکر کافر یہی صحیح ہے اور خلافت فاروق اعظم کا منکر بھی کافر ہے یہ صحیح ہے اور پنجواں حوالہ تبیین الحقائق کتاب الصلاۃ باب الامامۃ والحدث فی الصلاۃ امام مرغینانی نے فرمایا بد مذہب بدعتی کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی اور رافضی جامع قدری تشیع کے پیچھے ہوگی ہی نہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کی بد مذہبی کے باعث وہ کافر نہ ہو تو نماز اس کے پیچھے قرآن کے ساتھ ہو جائے گی ورنہ نہیں اور آگے فرمایا اگلا حوالہ سن فرمایا فتاوی بغدادیہ علی حامد سے فتاوی ہندیہ کے اندر رافضی تبرائی جو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ برا کہے کافر ہے اگر مولا علی پاک کو صدیق اکبر فاروق اعظم سے افضل بتائے تو کافر نہ ہوگا گمراہ ہے لیکن اگر گالی نکالے تو کافر اگلا حوالہ برجندی شرح نکایا کتاب الشہادت امامت صدیق اکبر کا منکر کافر اور بعض نے کہا امامت صدیق اکبر کا منکر کافر اور بعض نے کہا بد مذہب ہے کافر نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اسی طرح خلافت فاروق اعظم کا منکر بھی صحیح قول پر کافر ہے اگلا حوالہ فتاوی بغدادیہ علی حامد سے فتاوی ہندیہ رافضیوں ناصریوں اور خارجیوں کا کافر کہنا واجب ہے اس سبب سے کہ وہ امیر المومنین عثمان اور مولا علی اور حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ کو کافر کہتے ہیں اگلا حوالہ بحر الرحیم باب احکام المرتدین اصح یہ ہے کہ ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امامت و خلافت کا منکر کافر ہے اگلا حوالہ مجموع الانہر شرح ملتقى الابہر رافضی اگر تفصیلیہ ہو تو بد مذہب ہے اور اگر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہے تو کافر ہے اگلا حوالہ مجموع الانہر شرح ملتقى الابہر جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو کافر ہے جو ان کے امام برحق ہونے کا انکار کرے صحیح مذہب یہ ہے کہ کافر ہے جو فاروق اعظم کی صحابیت کا انکار کرے صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ کافر ہے اگلا حوالہ غنیۃ المستدل فصل الاولی بالامامت بد مذہب سے وہ مراد ہے جو کسی بات کا اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو اور اس کی ابتدا قرات کے ساتھ اس حال میں جائز ہے جب اس کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک کفر تک نہ پہنچتا ہو اگر کفر تک پہنچ جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جیسے غالی رافضی کہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں یا یہ کہ نبوت ان کے لیے تھی جبریل نے غلطی کی اور اسی قسم کی باتیں کفر کہتے ہیں اور یوں ہی صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاذ اللہ اس تہمت ملونا کی طرف نسبت کرے
یا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے یا خلافت کا انکار کرے یا شیخین کو برا کہے، فرمایا کافر۔ اگلا حوالہ مستخلص الحقائق، بد مذہبی اگر کافر کر دے جیسے رحمی اور قدری وہ قرآن کو مخلوق کہے اور رافضی غالی کی خلافت صدیق اکبر کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اور اگلا حوالہ تحاوی علی مرات الخلاف، خلافت صدیق اکبر کا منکر کافر۔ فتح القدیر میں فرمایا کہ خلافت فاروق اعظم کا منکر بھی کافر۔ اور اگلا حوالہ توجہ تحسیر المقاصد، توجہ ہے شرح وحدانی علی شریف بلالی، اس میں لکھا ہے جو صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہے، صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ کافر، اور ایسے ہی قول ازہر میں خلافت فاروق اعظم کا منکر۔ اور اگلا حوالہ عقود الدرریہ، رافضی کافر طرح طرح کے کفروں کے مجمع میں، ان میں سے کچھ خلافت شیخین کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیخین کو برا کہتے ہیں، گالی دینا برا تو نہیں آکھے جانا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں رافضیوں کا منہ کالا کرے، آمین۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں۔ اگلا حوالہ پھر عقود الدرریہ، شیخین کو برا کہنا ایسا ہے توجہ جیسے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنا ہے۔ امام صدر الشہید نے فرمایا جو شیخین کو برا کہے یا تبرہ بکے کافر۔ اگلا حوالہ واقعات المفتین کتاب السیاق، توجہ فرمایا جو خلافت شیخین کا انکار کرے یا ان سے بغض رکھے کافر، وہ تو رسول اللہ کے محبوب ہیں سبحان اللہ۔ بلکہ بہت اکابر نے تصریح فرمائی کہ رافضی تبرئی ایسے کافر ہیں جن کی توبہ بھی قبول نہیں۔ آگے در مختار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت لکھیں ہر مرتد کی توبہ قبول ہے مگر وہ جو کسی نبی یا حضرات شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی سے کافر ہوا اس کی توبہ بھی قبول۔ آگے سنیں اگلا حوالہ فتاوی خیریہ، سبحان اللہ۔ جو کافر توبہ کرے اس کی توبہ دنیا آخرت میں قبول ہے مگر کچھ کافر ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ہمارے نبی خواہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا ہو، دوسرا وہ ہے جو ابو بکر عمر دونوں کو یا کسی ایک کو برا کہنے کے باعث کافر ہوا۔ اگلا حوالہ در مختار شرح تنویر الابصار، یہ دے اندر لکھا ہے جو شخص حضرات شیخین کو برا کہے یا ان پر تان کرے وہ کافر ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توجہ ہے جے پھر اگے آلہ حضرت لکھی جاندے ہیں مینوں پسینے چھوڑ پینے پر انہاں دے والے توجہ نہیں فرمائی۔ تو پھر میں کی آکھاں اینے والے ایک بھی سمجھ ایک بھی نہیں پڑھے ایسے شیخ کو گالاں کڈنا کافر نہیں ہوندا، اللہ حضرت فرماندے توبہ بھی قبول کوئی کافر نہیں ہوندا۔ سنو بہت ہی لمبا کام ہو گیا لیکن گلاں مکیاں کوئی نہیں، یہ مکن والی ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخر نمازیں دو میں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، من سب صحابیاں فقتلوہ، من سب صحابیاں فقتلوہ، من سب صحابیاں فقتلوہ۔ جو میں گل کر رہا ریکارڈنگ چ نے آکھیا ہے انہاں نوں گالاں کڈن والا کافر نہیں، اے جنے میں حوالے پڑھے سارے وچ لکھا ہے کافر۔ اے اعلیٰ حضرت وہ آندے نے اعلیٰ حضرت ساڈے نال، میں کہ اعلیٰ حضرت آندے نے کافر ہے، تو آنا کافر نہیں، تو تے اعلیٰ حضرت گستاخ پہ بننا صحابہ دا تے ہو ہی گیا نا۔ توجہ یہ تو کی پتہ لگدا ہے کہ کون ہے صحابہ دا گستاخ؟ اسی آنے کافر ہے، مانے کافر نہیں، اللہ رسول مانے کافر ہے۔ ہاں جی اے تے پھر گالاں کڈن والے نوں ذرا موقع دے کڈو پے کافر نہیں ہوندے۔ ہن مینوں پھر کہنا پینا کہ اے والے سارے تو بعد اے سارے ساڈے نال، مینوں پھر کہنا پینا تواڈے نال ایک ہی جڑا تسی خود لکھیا ہے وچ۔ توجہ بھائی توجہ، میں کی کہہ رہا ہوں
جہاں تک یزید کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، ادھر دیکھ لو، جہاں تک یزید کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، جو اس سے محبت کرے اس پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس سے محبت کرے اس سے انکار، اس پر انکار جہاں یزید سے محبت کرے انہوں کچھ نہیں آخنا چاہیے۔ توجہ ہے جی، گل سنو، استاد سی صاحب نوں بلاؤ، ایک منٹ صرف حضور، ایک منٹ صرف تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تے کچھ آدمی نا راہ چھڈ کے جاندے، میں تھوڑے نال چلاں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول بیٹھو اے میں جو کچھ بیان کیتا ہے میں ایدا کچھ بھی نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب۔ میرے معزز دوستو، میرے برادر محترم نے جو بیان فرمایا ہے، اس تو اگے بیان دی ضرورت نہیں کہ نہ ہی میں بیان کرنا چاہنا۔ آخری گل جڑی وچ ذرا چھڑ گیا نے، میں اون تے صرف تھوڑی جی روشنی پا کے نہیں عرض کرنا چاہنا کہ سارے بزرگ تے الحمدللہ جڑے سنی اہل سنت و جماعت جنہ دے حوالے دیتے نے، وہ سارے بزرگ تے الحمدللہ اسی عقیدے دے اوتے ہیں نے پکے کہ جیڑا صحابہ کرام خصوصاً شیخین نو گالاں کڈے وہ کافر بھی ہوندا ہے، واجب القتل بھی ہوندا ہے۔ بس اب میری آخری گل ہے، ہن تانوں تھوڑا جی آخری ویلے نہ ذرا مووی والے اٹھ کھڑا ہو ذرا تو میری گل تو بعد ذرا ویکھی سارا پاسے مووی گھماویں تاکہ سارا نوں پتہ لگ جائے کہ تے سارے حسینی بیٹھے نے، کوئی دوجی پارٹی والا بندہ تے نہیں بیٹھا۔ الحمدللہ یاد رکھو میرے دوستو، ساڈے تے فتویٰ لگدا ہے کہ اسی شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے۔ الحمدللہ ساڈے جننے بھی عقائد نے، جو بھی ساڈا عقیدہ ہے، کسی ایک عقیدے دے نال بھی کسی بد مذہب نو کوئی تقویت نہیں لبدی۔ کوئی بد مذہب بھی ساڈے کسی بھی عقیدے دی وجہ نال انہوں کوئی تقویت نہیں لبدی۔ الحمدللہ جڑا انہاں بے ایماناں دے عقیدے ہے نے، آخری شیخین نو گالاں کڈے نال کافر واجب القتل نہیں ہوندا، تے ہن تسی آپ دسو مسلمانو، جڑا شیخین نو گالاں کڈے نال کافر واجب القتل نہیں ہوندا، اور سارے جان دے کہ رافضی شیخین نو گالاں کڈے نے، صحابہ کرام نو گالاں کڈے نے، میرے پاک صدیق اکبر دی خلافت دا انکار کردے نے، ہن کسا جان دے اس گل نو جڑا پاک نبی دے صحابہ نو گالاں کڈے، شیخین نو گالاں کڈے، او کافر تے واجب القتل نہیں۔ اس عقیدے دے نال اس سنیاں نو بچایا جا رہا ہے یا شیعہ نو بچایا جا رہا ہے؟ تے سچی دسیا جے، جیڑا شیعہ نو بچا رہے اور اہل سنت دے عقیدے تے چھریاں چلاوے، او کبھی سنی نہیں ہوندا۔ اونوں رافضی کہو تاں وی ٹھیک ہو، اونوں یزیدی کہو تاں وی ٹھیک ہو۔ حسینیت، 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 یزیدیت، 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 للکار ہے، للکار ہے۔ جڑے میرے برادر محترم تھوڑا جی اے فرما گئے سن کہ پھر انہاں دا بزرگ کیڑا رہ گیا پیچھے، سارے تے چھڑ گئے انہاں، وہی کوئی رہ گیا جنہاں دے بارے تلقین کرنے پے نے کہ کی جیڑا یزید نال پیار کرے انہوں ڈکنا نہیں چاہیے، جیڑا یزید نال پیار کرے انہوں ڈکنا نہیں چاہیے۔ کہ اے پوری کتاب دے اندر، پوری کتاب دا آپریشن ویسے بڑیاں جگہ تے ہو چکے ہیں، تے مزید انشاءاللہ جنی دیر ساری زندگی رہی ہے ہوندا ہی رہے گا، انشاءاللہ ہوندا ہی رہے گا، تے سانوں کو روک نہیں سکدا، نہ کوئی سانوں ڈک سکدا۔ الحمدللہ کیونکہ حسینی شیر جتنے بھی جاندے نے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں نوں کوئی ڈکن والا کوئی نہیں، یزیدی سارے راہ چھڑ جان گے۔ ہن سچی دسیا جے، سچی دسیا جے، صحابہ کرام تے گستاخاں نوں تے راہ لب گیا، تے جڑا یزید نال پیار کرے انہوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے، تے پھر آپ ہی آکھ دو، انہاں تے کہہ دو، ایس پوری کتاب دے اندر کسے
جگہ تے بھی یزید دا کوئی عیب نہیں بیان کیتا گیا جتھے ہاں جی صحابہ دیاں توہیناں کیتیاں گئیاں نے یزید دا کوئی عیب بھی بیان نہیں کیتا گیا پھر کہہ دو کہ صحابہ کرام نو گاڑا کڈن والا تے کافر واجب القتل نہیں ادھروں یزید نال پیار کرن والے نو بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر تار کدھر جڑ گئی یزید نال جڑ گئی تے الحمدللہ جندی یزید نال جڑ گئی ہوندی ہر مذہب نال جڑ گئی تے جندی یزید نال ٹوٹ گئی ہوندی ہر مذہب نال ٹوٹ گئی ہے جندی یزید نال ٹوٹی ہے او حسین نو بھی زندہ باد کرے گا وہ ہر صحابی نو بھی زندہ باد کرے گا ایک بار ذرا ہاتھ چھا کے بولیا جو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر پیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر پیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین حدیث وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ میرے کو ایک سوال ہے کہ انہاں دا موقف ہے کہ موقف انہاں دا یہ ہے کہ یزید وچ کوئی عیب ہی نہیں سی اس ویلے جدوں کربلا لگی ہے تے امام پاک کو خطا ہوئی ہے اس گل تے انہاں دی کسے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئے ایتھوں تک لفظ نے کہ یزید وچ کوئی عیب ثابت کر دے اسی لاکھ روپے انعام دیاں گے جدوں کربلا ہوئی سب تو پہلا امام عیب قتل امام علی مقام سی لفظ بول دے ہن ایندے تو بھی اگے چلے گئے بھی قتل وچ بھی شریک ہونی سی اور اے بھی انہاں دے لفظ موجود نے کہ امام حسین کو خطا ہوئی سی جدوں کربلا گئے اے دے تے ساڈے کو انہاں دی زبانی کسے حوالہ لینا ہوے تے دے سکنے ہیں بس اے مطلب کسے امام دا نہیں سارے ہاں جی جدوں یزید وچ کوئی عیب نہیں سی تے امام کو خطا ہوئی ہے دا لازمی نتیجہ کی ہے یزید صحیح سی امام غلط سن امام کو خطا ہوئی یزید وچ عیب نہیں سی اے لازمی نتیجہ ہے یزید وچ کوئی عیب نہیں سی امام نوں نہیں جانا چاہیے سی غلطی ہو گئی یزید ٹھیک سی پھر اے دے متعلق سارے کو موجود نے جنہیں لینی مصطفیٰ جان